بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی تلاش، جس کے مصنف ہیں محمود احمد مودی، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 38 ہے۔ پرنس سوٹ میں تھا، لیکن اس کے ساتھ ہیٹ کے بجائے نہ جانے کیوں اس نے ترکی ٹوپی سر پر رکھی ہوئی تھی۔ مسلمان افریقی عموماً یہ انداز اختیار کرتے تھے کہ سوٹ کے ساتھ ترکی ٹوپی پہن لیتے تھے، مگر پرنس شومبی کرسچن تھا۔ وہ تینوں مجھے ساحل پر اترتے دیکھ کر کچھ اس انداز سے آگے بڑھے جیسے پروٹوکول کے مطابق کسی ملک کے سرکاری مہمان کو رسیو کرنے آئے ہوں۔ پرنس نے نہایت باوقار انداز میں مجھ سے ہاتھ ملایا اور پھر پہلے اپنے دائیں طرف کھڑے ہوئے شخص کا تعارف کروایا۔ مسٹر موگا بے شولہ، میرے پرسنل سیکرٹری۔ اس شخص نے ضرورت سے زیادہ منہ چوڑا کر کے مسکراتے ہوئے مجھ سے مصافحہ کیا۔ وہ درمیانے قد کا ایک ادھیڑ عمر آدمی تھا، باریک فریم کی نظر کی اینک لگائے ہوئے تھا۔ مسٹر تورے گالا، میرے اسٹیٹ مینیجر۔ پرنس نے بائیں طرف کھڑے ہوئے شخص کا تعارف کروایا۔ یہ گھٹے ہوئے جسم کا ایک دراز قد نوجوان تھا، لیکن آنکھوں سے نہایت تجربے کار اور شاطر معلوم ہوتا تھا۔ میں نے پرنس کے پیچھے جھاڑیوں کے قریب دو اور سیاہ فام نوجوانوں کو کھڑے دیکھا۔ پرنس نے ان کے تعارف کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ وہ دونوں بھی سوٹوں ہی میں ملبوس تھے اور ہاتھ پشت پر رکھے کھڑے ہوئے تھے۔ مجھے ان کے بارے میں اندازہ لگانے میں دقت نہیں ہوئی کہ وہ پرنس کے باڈی گارڈ تھے۔ پرنس نے بوٹ ہاؤس کے اندر اور دور تک سمندر کی سطح پر نظر دوڑاتے ہوئے اپنے لہجے کو سرسری بنانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، آپ تنہا ہی آئے ہیں؟ اس کے لہجے میں دبی دبی حیرت بھی تھی۔ جی ہاں، کیوں؟ میں نے سادگی سے پوچھا، کیا مجھے کسی اور کو ساتھ لانا چاہیے تھا؟ نہیں، پرنس نے جلدی سے کہا، میں تو ویسے ہی پوچھ رہا تھا۔ آئیے تشریف لائیے۔ اس نے مجھے ساتھ ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ چند قدم دور نیم پختہ پگ ڈنڈی پر ایک سیاہ مرسڈیز اور اس کے پیچھے شیورلیٹ کھڑی تھی۔ میرا خیال تھا کہ پیلس پہنچ کر بھی مجھے پرنس کے ملازم خاصی تعداد میں نظر آئیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ہارن سن کر لوہے کا اونچا سا گیٹ جس سیاہ فام شخص نے کھولا، اس کا قد کاٹ اور جسم کی ساخت غیر معمولی تھی۔ وہ بے شمار سلوٹوں والی مصری غلاموں کی سی شلوار اور انہی کے طرز کی مختصر سی واسکٹ پہنے ہوئے تھا جو آگے سے کھلی تھی۔ کمبخت کا جسم گویا آبنوسی پتھر سے تراشا گیا ہو اور ایک شاہکار مجسمہ تھا۔ اس کا قد اتنا اونچا اور چھاتی اتنی چوڑی تھی کہ عام قسم کے دروازے تو اس کے گزرنے کے لیے کافی نہیں رہتے تھے۔ ذرا سی حرکت کے ساتھ اس کے بازوؤں کی مچھلیاں یوں پھڑکتی تھیں جیسے ابھی جلد پھاڑ کر باہر آ جائیں گی۔ نہایت کشادہ ڈرائیو وے میں پرنس نے گاڑی روکی اور اتر کر مصری غلاموں جیسے حلیے والے اس شخص سے اشاروں میں کچھ پوچھا۔ اس نے اشاروں میں چند بے معنی سی آوازوں کے ساتھ کچھ جواب دیا اور تب مجھے اندازہ ہوا کہ وہ گونگا تھا۔ اس سے بات ختم کر کے پرنس نے گویا مزید وضاحت کے لیے مجھے بتایا، گونگا ہے بیچارہ، لیکن طاقتور اتنا ہے کہ میرے اور آپ جیسے آدمیوں کو صرف ایک گھونسے میں ہلاک کر سکتا ہے۔ میں مسکرا دیا۔ پرنس نے مجھے بھی اپنے ہی جیسے آدمیوں میں شمار کر لیا تھا۔ کلہاڑی کے سوا یہ کوئی ہتھیار استعمال کرنا نہیں جانتا، لیکن صرف کلہاڑی ہی سے ایک ہاتھی کا سر تن سے جدا کر سکتا ہے اور شیر کو ٹکڑوں میں تقسیم کر سکتا ہے۔ دیکھنے میں یہ انسان ہے، لیکن میری نظر میں یہ ایک بڑا نایاب قسم کا حیوان ہے۔ میں ستائشی انداز میں مسکرا دیا۔ باڈی گارڈز، اسٹیٹ مینیجر اور سیکرٹری بھی گاڑیوں سے اتر آئے تھے۔ میں نے سرسری نظر سے گرد و پیش کا جائزہ لیا۔ محل 2 منزلہ تھا اور مشرقی و مغربی طرز تعمیر کا ایک خوبصورت امتزاج تھا۔ اس کی بالائی منزل پر سامنے کی طرف مغلیہ طرز کی ایک لمبی سی بالکنی تھی جس کی دیوار در حقیقت ماربل کے خوبصورت چھوٹے چھوٹے ستونوں کی ایک لمبی قطار تھی۔ پیلس کی تعمیر میں بے حساب ماربل استعمال ہوا تھا۔ اونچی سی بیرونی 4 دیواری پر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر بڑی بڑی فلڈ لائٹس نصب تھیں۔ 4 دیواری کے وسط میں اصل عمارت تھی اور اس کے 3 اطراف میں سرسبز لان پھیلا ہوا تھا جس کے ایک حصے میں بیضوی سوئمنگ پول نظر آ رہا تھا۔ لان پر مجھے دور ایک جگہ پھولدار پودوں کی کیاریوں پر 2 مالی کام کرتے نظر آئے۔ انہوں نے کن اکھیوں سے ہماری طرف دیکھا اور دوبارہ کام میں لگ گئے۔ مجھے ان کا کام کرنے کا انداز مصنوعی سا لگا۔
پرنس نے باڈی گارڈز سمیت اپنے چاروں ملازموں کو مخاطب کیا، آپ لوگ اپنے اپنے کمروں میں جائیں، جس کی ضرورت ہوگی میں اسے بلوا لوں گا۔ سب نے تعظیماً سر جھکایا اور مختلف سمتوں میں چلتے ہوئے عمارت کے پہلوؤں میں پہنچ کر غائب ہو گئے۔ اس طرف شاید بغلی دروازے تھے۔ باتیں کرتے کرتے ہم مرکزی دروازے سے پیلس میں داخل ہو چکے تھے اور ایک طویل و عریض لابی سے گزر رہے تھے، جس کا ماربل کا پالش شدہ فرش آئینے کی طرح چمک رہا تھا، اور ہماری ایڑیوں کی باز گشت یہاں یوں گونج رہی تھی جیسے ہم کسی بڑے سے گنبد کے نیچے چل رہے ہوں۔ غالباً ہم اپنے اصل مقصد کی طرف تو توجہ ہی نہیں دے رہے۔ شہزادے نے ملائمت سے کہا، یعنی نہ میں آپ کو پیلس دکھا رہا ہوں اور نہ آپ دیکھ رہے ہیں، ہم دونوں ہی ناک کی سیدھ میں چلے جا رہے ہیں۔ ذرا پیچھے آئیے، 2 کمرے ہم پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ ہم چند قدم پیچھے آئے۔ لابی کے اختتام پر دونوں گوشوں میں 2 کمروں کے دروازے آمنے سامنے نظر آ رہے تھے۔ دونوں کی بیرونی دیوار گولائی میں تھی۔ یہ نچلی منزل کا ڈرائنگ روم ہے، شہزادے نے دائیں ہاتھ والا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ اس نے مجھے اندر چلنے کا اشارہ کیا، لیکن میں نے دروازے پر ہی کھڑے ہو کر اندر کا جائزہ لیا۔ کمرہ آراستہ و پیراستہ تھا۔ اس میں اعلیٰ درجے کے ڈرائنگ روم کے تمام لوازمات موجود تھے۔ نچلی منزل مرکزی طور پر ایئر کنڈیشنڈ ہے، سردیوں میں گرم رکھنے کا بھی بندوبست ہے، پرنس نے بتایا۔ اس کا لہجہ اب واقعی اس شخص کا سا ہو گیا تھا جو اپنی کوئی چیز فروخت کرنے لگا ہو اور اس کی خوبیاں گنوا رہا ہو۔ اس نے دوسرے کمرے کا دروازہ کھولا۔ یہ اسٹڈی ہے، اس میں بھی تمام فرنیچر وغیرہ موجود تھا۔ اس کا جائزہ لینے کے بعد ہم دائیں ہاتھ پر راہداری میں مڑے جہاں فرش پر دبیس قالین پھیلا ہوا تھا۔ اس راہداری میں آمنے سامنے 2 بہت وسیع بیڈ روم تھے جو لوازمات سے ہی نہیں، تعیشات سے بھی سجے ہوئے تھے۔ ہر ایک کی چھت اور دیواروں میں 20 پہلو دار آئینے لگے ہوئے تھے۔ ایک گوشے میں بار بھی موجود تھا۔ پرنس نے کمرے کے وسط میں موجود بہت بڑے گول بیڈ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ بیڈ اتنا بڑا تھا اور اس کے دبیس گدے پر پھیلی ہوئی بے شکن اور بے داغ چمکیلی جھالر دار چادر اس طرح روشنی میں جھل ملا رہی تھی کہ اس پر بیڈ کے بجائے مغربی پہلوانوں کے رنگ کا گمان گزرتا تھا۔ صرف اس کے گرد رسے تان دیے جاتے تو اس پر کشتی لڑی جا سکتی تھی۔ اس کے عین اوپر چھت میں ایک چھتری سی لٹکی ہوئی تھی۔ یہ دوسرا بیڈ روم تھا جو ہم دیکھ رہے تھے۔ ان بیڈ رومز کی تمام روشنیاں ریموٹ کنٹرول سے جلتی بجھتی ہیں۔ بستر پر لیٹے ہوئے کوئی سی بھی بتی بجھا دیجیے، پرنس بتا رہا تھا۔ ریموٹ کنٹرول ہی سے چھت میں لٹکی ہوئی یہ مہین سی چھتری پھیل کر آپ کے بیڈ کو ڈھانپ لیتی ہے اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ بادلوں کے دوش پر پرواز کر رہے ہیں۔ چھتری ہٹا دی جائے تو آپ تمام آئینوں میں اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ بیڈ رومز میں ریموٹ کنٹرول پر تمام انتظامات ابھی صرف فرانس کے کروڑ پتیوں تک ہی محدود ہیں۔ انڈیا میں بڑے سے بڑے سیٹ کے گھر میں اس طرز کا بیڈ روم نہیں ہوگا۔ خیر، میرے لیے ان آسائشوں میں کوئی خاص کشش نہیں ہے، میں نے بے نیازی سے کہا۔ اگر مجھے یہاں رہنا ہوتا تو بہت سی چیزیں مجھے یہاں سے ہٹانی پڑتی۔ تو کیا آپ یہاں رہنے کے لیے پیلس نہیں خرید رہے؟ پرنس نے حیرت سے پوچھا۔ جی نہیں، میں نے اطمینان سے جواب دیا۔ میرا بزنس شہر میں ہے اور روزانہ مجھے شہر کے مرکز سے یہاں تک آنے کے لیے 1.5 گھنٹہ اور پھر جانے کے لیے 1.5 گھنٹہ درکار ہوگا۔ کبھی سمندر کا مزاج اچھا ہوتا ہے اور کبھی غیر متوقع طور پر برہم ہو جاتا ہے۔ ایسے موقعوں پر میں ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بھی نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ جگہ یا تو ریٹائرمنٹ کے بعد رہنے کے لیے مناسب ہے یا پھر آپ جیسے شہزادوں کے لیے موزوں ہے۔ تو پھر اسے کس لیے خریدنا چاہتے ہیں؟ پرنس نے پوچھا۔ ابھی تو مجھے خود بھی معلوم نہیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کاروباری لوگوں کی ویسے ہی عادت ہوتی ہے کہ سستے داموں کوئی چیز مل رہی ہو تو لے کر ڈال دیتے ہیں۔ کبھی نہ کبھی کام آ جاتی ہے یا پھر اچھا منافع دے جاتی ہے۔ ممکن ہے کہ میں ریٹائرمنٹ کے بعد یہاں رہنا پسند کروں۔ پرنس نے صرف ہنکارا بھرنے پر اکتفا کیا۔ اب ہم پیلس کے عقب میں آ پہنچے تھے۔ یہاں بھی لابی ہی کی طرز کا ایک حال تھا، جس کے وسط میں ایک بہت موٹے ستون کے گرد گولائی میں نفیس قسم کی مخملی گدوں والے کاؤچ لگے ہوئے تھے۔ بظاہر اس حال کا کوئی مصرف نظر نہیں آتا تھا۔ یہ ایک طرح کی انتظار گاہ معلوم ہوتی تھی۔ بالائی منزل بھی بالکل ایسی ہے، پرنس نے بتایا۔ اسے دیکھنے سے بہتر ہوگا کہ پہلے آپ تہہ خانہ دیکھ لیں۔ تہہ خانے میں داخل ہو کر ہم ایک قدم آگے بڑھے۔ پرنس نے دروازہ کھلا ہی چھوڑ دیا تھا۔
اور ایک لائٹ بھی آن کی تھی۔ اس کے باوجود یہاں روشنی ناکافی تھی۔ اندر قدم رکھتے ہی خنکی زیادہ محسوس ہونے لگی تھی۔ یہاں نمی اس قدر تھی کہ دیواروں پر بوندیں سی چمکتی نظر آ رہی تھیں، جیسے انہیں پسینہ آ گیا ہو۔ یہاں روشنی کا کوئی معقول انتظام کروانے کے سلسلے میں آج تک توجہ ہی نہیں دے سکا، پرنس نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا، کیونکہ اسے بھی استعمال کرنے کی کبھی نوبت نہیں آئی، حالانکہ ہے بڑے کام کی جگہ۔ یہاں ہے ہی کیا جسے ہم دیکھنے آئے ہیں، میں نے کہا۔ بس یہ ایک سیدھا سادہ تہہ خانہ ہے۔ اتنا سیدھا سادہ بھی نہیں ہے، پرنس نے کہا، میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ دفعتاً تہہ خانے میں روشنی کچھ اور کم ہو گئی، کیونکہ دروازہ ایک زوردار کھٹکے کے ساتھ بند ہو گیا۔ میں نے مڑ کر دیکھنا چاہا، لیکن اس سے پہلے ہی چند طاقتور بازوؤں نے میرے بازوؤں کو گرفت میں لے کر پشت کی طرف موڑ دیا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ جس پوزیشن میں میرے بازو پہنچ چکے ہیں، میں پوری طاقت بھی صرف کر دوں تو انہیں چھڑا نہیں سکتا۔ ان پر کم از کم 2 طاقتور آدمیوں کی مضبوط گرفت تھی۔ انہوں نے میرے لیے الٹی چھلانگ لگانے کی بھی گنجائش نہیں چھوڑی تھی۔ میں نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ میرا خیال تھا کہ اب پرنس فلمی ولن کی طرح فاتحانہ کہکہا بھی لگائے گا، مگر وہ خاموش رہا۔ وہ مجھ سے کچھ فاصلے پر روشنی کے قریب جا کھڑا ہوا تھا اور پرخیال نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا، جیسے کوئی سائنسدان اس چوہے کا جائزہ لے رہا ہو جس پر وہ تجربہ کر چکا ہو یا تجربہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہو۔ سامنے اندھیرے گوشے سے 2 اور آدمی نکل کر میری طرف بڑھے۔ یہ درمیانے قد کے گھٹے ہوئے سیاہ فام نوجوان تھے۔ وہ خاموشی سے میرے قریب آئے اور مشاقانہ سے انداز میں میرے لباس پر ہاتھ پھیر کر انہوں نے غالباً اطمینان کیا کہ میرے پاس کوئی ہتھیار موجود نہیں ہے، اور غالباً یہی بات انہوں نے اپنی زبان میں پرنس کو بتائی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پرنس نے میری طرف دیکھتے ہوئے اپنے مخصوص فرانسیسی لب و لہجے میں انگریزی میں بڑبڑایا، تم یہاں تنہا آئے ہو اور بغیر ہتھیار کے آئے ہو؟ یہ ناممکن ہے۔ پھر وہ قدرے غسیلے لہجے میں غالباً اپنی مادری زبان میں انہی دونوں نوجوانوں سے کچھ کہنے لگا۔ نوجوانوں نے اب باقاعدہ میری تلاشی لینا شروع کر دی۔ انہوں نے میری ہر جیب میں ہاتھ ڈال کر دیکھا، بغلیں ٹٹولیں، ٹانگوں پر ہاتھ مار کر دیکھا، پھر پرنس کی طرف دیکھتے ہوئے بے بسی سے نفی میں سر ہلایا۔ اس دوران میری توجہ انہی کی طرف رہی اور میں اس وقت چونکا جب عقب سے ایک کھٹکے کے ساتھ میرے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈال دی گئی۔ مجھے احساس ہوا کہ میرے ہاتھوں میں یوں ہتھکڑی لگ جانا میرے حق میں مہلک بھی ثابت ہو سکتا تھا۔ وہ دونوں آدمی بھی میرے دائیں بائیں آ کھڑے ہوئے جنہوں نے میرے بازو پشت میں جکڑ رکھے تھے۔ تہہ خانے میں گہرا سکوت طاری تھا، جیسے وہاں کوئی مقدس فریضہ انجام دیا جا رہا ہو۔ دفعتاً میرے عقب میں بھاری قدموں کی دھپ دھپ سنائی دی۔ میں گردن ذرا سی گھمائے بغیر نہ رہ سکا۔ میرے پیچھے کسی تاریک گوشے سے وہی کبھی ہیکل گونگا نکل کر روشنی کی طرف آ رہا تھا۔ وہ کندھے پر بہت بڑے اور بھاری پھل کی کلہاڑی اٹھائے ہوئے تھا۔ اتنے چوڑے اور موٹے پھل کی کلہاڑی میں نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ گونگے کے موٹے موٹے بھدے ہونٹوں پر احمقانہ مسکراہٹ تھی، لیکن اس میں ایک عجیب سی صفاقی بھی شامل تھی۔ اس کی موٹی موٹی آنکھوں سے خون کی پیاس جھلک رہی تھی۔ میری طرف دیکھتے ہوئے اس نے کسی درندے کی طرح ہونٹوں پر زبان پھیری۔ پرنس نے ایک دیوار کے قریب جا کر کوئی سوئچ دبایا اور پورے تہہ خانے میں روشنی پھیل گئی۔ اب میں نے دیکھا کہ تہہ خانے کا ایک حصہ عجیب و غریب کاٹ کباڑ سے بھرا ہوا تھا۔ رسے، ہتھوڑے، چھریاں، چھوٹی بڑی کلہاڑیاں، لکڑی کا ایک بہت بڑا چوکور ٹھوس ٹکڑا۔ ایک کونے میں زمین میں کموڈ سے مشابہ ایک بہت بڑا پیالہ سا نصب تھا، جس کے ساتھ فلش کی ٹینکی ہی کی طرح بڑی ٹینکی بھی منسلک تھی۔ ٹینکی کے ساتھ بڑے ہینڈل والی زنجیر بھی لٹکی ہوئی تھی۔ یہ گوشہ کسی جناتی مخلوق کا باتھ روم معلوم ہوتا تھا، جو انسان سے کم از کم 10 گنا بڑی ہو سکتی تھی۔ پرنس، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، میں ایک بار پھر تمہیں خبردار کر رہا ہوں کہ تم نقصان اٹھاؤ گے۔ ابھی وقت ہے کہ تم مکاری سے مجھ پر قابو پانے کا خیال ترک کر دو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پھر چاہوں بھی تو تمہیں معاف نہ کر سکوں۔ گویا ابھی تمہیں کوئی خوش فہمی باقی ہے، پرنس نے قدرے حیرت سے کہا۔ میں اس مرتبہ کچا کام نہیں کر رہا۔ تم جزیرے پر تنہا آئے ہو اور تمہارے پاس کوئی ہتھیار بھی نہیں۔ اس کے باوجود تم اتنے پر اعتماد کیوں ہو؟ میں یہ راز جاننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس میں راز کی کوئی بات نہیں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں چاہوں بھی تو خوف زدہ نہیں ہو سکتا۔ موت میرے لیے ایک سادہ سی حقیقت ہے،
اس کے تصور سے میں خوف زدہ نہیں ہو سکتا۔ مرنا تو بہرحال سب کو ہی ہے، کسی کو گھر کے آرام دہ بستر پر، کسی کو میدان جنگ میں، اور کسی کو تم جیسے کمینے دشمنوں کے ہاتھوں سیلن زدہ تہ خانوں میں۔ اس لیے یہ تو کوئی تشویش کی بات نہیں، مگر تم سوچ لو کہ اگر اچانک موت تمہارے سامنے آ کھڑی ہوئی تو تم کیا کرو گے؟ فی الحال میں محض باتوں سے خوف زدہ ہونے کے موڈ میں نہیں ہوں، پرنس نے لاپرواہی سے کہا، اور تم جتنی چاہے شیخی بھگار لو، ابھی جب صحیح طور پر موت کو سامنے کھڑا دیکھو گے تو چیخیں مارو گے، رحم کی بھیک مانگو گے۔ تم جوان ہو، خوبصورت ہو، صحت مند ہو، تم جیسے نوجوانوں سے مجھے نفرت ہے، تمہارے جیسوں کو قتل ہوتے دیکھ کر مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ اس نے ایک لمحہ توقف کیا۔ ویسے اگر تم مجھے اپنے اس رپورٹر دوست کا نام اور پتہ بتا دو جسے میرا ایک راز معلوم ہے اور جس نے مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی تھی، تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ تمہارے حصے کی موت اس کی طرف منتقل ہو جائے گی، اس کا مقدر بن جائے گی، ورنہ؟ میں نے پوچھا۔ ورنہ سیدھا طریقہ ہے، پرانے زمانوں سے استعمال ہوتا آ رہا ہے، پرنس نے بے نیازی سے کہا۔ میں نے اس میں صرف تھوڑا سا اضافہ کیا ہے، وہ بھی لاش کو ٹھکانے لگانے کے سلسلے میں۔ طریقہ یہ ہوگا کہ یہ چاروں آدمی تمہیں پکڑ کر لکڑی کے اس چبوترے پر جھکائیں گے، اور یہ گونگا جس کا نام حباس ہے، کلہاڑی کے ایک ہی وار سے تمہاری گردن اڑا دے گا۔ یہ اتنی طاقت سے وار کرتا ہے کہ عین ممکن ہے تمہاری گردن کٹ کر تہ خانے کی دیوار سے جا ٹکرائے۔ اس کے بعد یہ اسی چبوترے پر چند منٹ کے اندر اندر تمہارے اعضاء الگ الگ کر کے اس بڑے کموڈ میں ڈالے گا اور ٹینکی کی زنجیر کھینچے گا۔ دوسرے ہی لمحے تم فلش ہو جاؤ گے۔ جس طرح لوگ باتھ روم میں غلاظت فلش کر دیتے ہیں، اسی طرح یہ تمہارے اس تندرست و توانا جسم کے ٹکڑوں کو فلش کر دے گا۔ فرش، کلہاڑی اور چوبی چبوترا دھو ڈالے گا، اور یہاں تمہارا نام و نشان تک نہیں رہے گا۔ اس کموڈ کی نکاسی کا بہت بڑا پائپ سمندر میں جا کر نکلتا ہے، تمہارے اعضاء سیدھے سمندر میں جائیں گے، ان پر سے گوشت مچھلیاں نوچ کر کھا جائیں گی اور ہڈیاں ڈوب جائیں گی۔ اور اگر تم اپنے آپ کو ان مراحل سے محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو صرف اتنا کرو کہ مجھے اس رپورٹر کے بارے میں بتا دو، تاکہ میں اسے صرف اتنا بتا دوں کہ بڑے لوگوں کو بلیک میل کرنے میں بے شک دولت بھی لمبی ہاتھ آتی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسی غلط جگہ ہاتھ پڑ جاتا ہے کہ زندگی بھر کی کمائی کا حساب برابر ہو جاتا ہے۔ خدا نہ کرے کہ مجھ پر کبھی ایسا وقت آئے کہ میں اپنے دوستوں کی زندگی کا سودا کر کے اپنی زندگی بچاؤں۔ میں نے کہا، تم اپنا کام شروع کرو۔ پرنس نے چاروں آدمیوں کو اشارہ کیا۔ وہ میرے کندھوں اور بازوؤں پر گرفت مضبوط کر کے مجھے چوبی چبوترے کی طرف لے چلے۔ اب مجھے اضطراب محسوس ہونے لگا تھا۔ مجھے اگر کوئی اطمینان تھا تو صرف یہ کہ میری ٹانگیں آزاد تھیں۔ جوڈو کے استعمال کے سلسلے میں بعض اوقات ٹانگوں کا آزاد ہونا ہاتھوں کے آزاد ہونے سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ حباس کلہاڑی کندھے پر رکھے میرے آگے آگے چل رہا تھا۔ کلہاڑی کا پھل تیز روشنی میں چمک رہا تھا۔ اونچے سے چوبی چبوترے کے پاس پہنچ کر ان چاروں نے طاقت صرف کر کے مجھے چبوترے پر جھکا دیا۔ میں صرف دکھاوے کے لیے تھوڑی بہت مزاحمت کر رہا تھا۔ میں چاہتا تو ان چاروں کی گرفت سے نکل سکتا تھا، لیکن میرا اصل مسئلہ یہ نہیں تھا کہ میں ان کی گرفت سے نکل جاؤں، بلکہ میری سب سے بڑی ضرورت یہ تھی کہ کس طرح اس دیوزاد حباس کے ہاتھوں سے کلہاڑی نکل جائے۔ سب سے زیادہ خطرہ مجھے اس کی گرفت میں کلہاڑی کی موجودگی سے ہی تھا۔ اس مقصد کے لیے میں جان پر کھیل کر ایک داؤ آزمانے جا رہا تھا۔ خطرہ مول لیے بغیر تو ویسے بھی چارہ نہیں تھا۔ چاروں آدمی مجھے چبوترے پر اس عالم میں جھکا چکے تھے کہ میری ناک اور پیشانی چوبی چبوترے کو چھو رہی تھی، اور میں چبوترے میں رچی ہوئی لہو کی بو محسوس کر رہا تھا۔ ویسے تو اسے نہ جانے کتنی مرتبہ کن کن طریقوں سے دھویا گیا ہوگا، لیکن لہو کی بو شاید کسی بھی طریقے سے نہیں جاتی، یا پھر میری قوت شامہ کو ہی اس کی کوئی خاص پہچان ہو گئی تھی، حالانکہ ابھی میں نے اپنی زندگی میں زیادہ خون ریزی نہیں دیکھی تھی۔ حباس نے پوزیشن سنبھال لی۔ ماحول پر بلا کا سکوت طاری تھا۔ اس سکوت میں میں نے شائیں کی تیز آواز سنی اور پوری قوت صرف کرتے ہوئے بجلی کی سی تیزی سے اپنا سر چبوترے پر سے ہٹا لیا۔ وہ چاروں آدمی بری طرح لڑکھڑا گئے جنہوں نے مجھے قابو کیا ہوا تھا۔ کلہاڑی ایک زوردار آواز کے ساتھ چوبی چبوترے میں اتنی گہری گڑ گئی کہ فوری طور پر اسے نکالنا حباس کے لیے بھی ممکن نہ رہا۔ اگر کلہاڑی کو میری گردن سے گزرنا پڑتا تو شاید اس کی رفتار میں اتنی تیزی نہ رہتی۔
اور وہ چوبی چبوترے میں اتنی نہ دھنستی، البتہ میرا سر یقیناً ایک حقیر گاجر کے سرے کی طرح کٹ کر دور جا گرتا۔ حباس قدرے جھک کر کلہاڑی کو نکالنے کے لیے زور آزمائی کر رہا تھا جب میں نے اس کی پسلیوں پر لات رسید کی۔ جوڈو کی اصطلاح میں یہ چاپ سوئی تھی۔ حباس کی ایک دو پسلیاں ٹوٹی تھیں، لیکن وہ نہ تو الٹ کر گرا اور نہ ہی زیادہ پیچھے ہٹا، محض ذرا سا لڑکھڑا کر سنبھل گیا۔ اس کے حلق سے غسیل سانڈ کی سی ڈکراہٹ خارج ہوئی اور وہ کلہاڑی کا خیال ترک کر کے مجھ پر جھپٹا۔ میں جھکائی دے کر درمیان میں سے نکل گیا اور وہ بیک وقت ان چاروں آدمیوں کو ساتھ لیتے ہوئے فرش پر ڈھیر ہو گیا جنہوں نے چند لمحے پہلے تک مجھے گرفت میں لے رکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ سکتا، پیلس میں کہیں گولیوں کے دھماکے گونجنے لگے۔ سب اپنی اپنی جگہ ساکت ہو گئے۔ دفعتاً پرنس کے دو گرگوں نے ہولسٹروں سے پستول نکالے اور دروازے کی طرف لپکے۔ باقی دو گرگوں کو حباس کے ہاتھوں نہ جانے کہاں ضرب پہنچ چکی تھی کہ وہ تقریباً دوہرے ہو چکے تھے اور بری طرح کرا رہے تھے۔ ٹھہرو، پرنس نے ان دونوں کو حکم دیا جو ریوالور لیے دروازے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ پرنس سخت تذبذب میں نظر آتا تھا۔ دونوں سیاہ فام گرگے رک کر پلٹے، لیکن اس سے پہلے کہ پرنس انہیں کوئی حکم دے پاتا، تہ خانے کی بتیاں بجھ گئیں اور گھپ اندھیرا چھا گیا۔ میں فوراً ہی رینگ کر چوبی چبوترے کی آڑ میں چلا گیا۔ تہ خانے میں گہرا سکوت چھا گیا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے سب نے سانسیں تک روک لی ہیں۔ اوپر فائرنگ بھی تھم چکی تھی۔ دفعتاً تہ خانے کی سیڑھیوں پر دھڑ دھڑ کی آواز سنائی دی۔ پھر کسی نے دروازے کو ٹھوکر ماری اور کہا، باس ہوشیار۔ دوسرے ہی لمحے نہایت مضبوط اور موٹا چوبی دروازہ ایک زبردست دھماکے کے ساتھ ٹکڑوں میں تبدیل ہو کر فرش پر آ گرا اور تہ خانے میں بارود کی بو پھیل گئی۔ دروازہ گرنیڈ سے اڑا دیا گیا تھا۔ اسی لمحے تہ خانے کی بتیاں روشن ہو گئیں اور میں نے چھنا کو بلا خوف و خطر آندھی طوفان کی طرح اندر آتے دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں سٹین گن تھی۔ پرنس کے دونوں گرگے جنہیں میں نے ریوالور نکال کر دروازے کی طرف لپکتے دیکھا تھا، ابھی تک اپنی جگہ سلامت ہی کھڑے تھے، لیکن ان کی عقل گویا خبت ہو کر رہ گئی تھی۔ پھر انہوں نے بے مقصد سے انداز میں ریوالور بلند کرنے کی کوشش کی، لیکن چھنا نے بلا توقف سٹین گن سے برسٹ مارا۔ ان میں سے ایک کا جسم تو گویا دھڑ پر سے دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، دوسرا ہوا میں کئی فٹ اچھلا اور فرش پر گر کر ساکت ہو گیا۔ دوسرے جو فرش پر ڈھیر تھے، ان میں سے ایک پناہ کی تلاش میں میرے قریب ہی آ پہنچا۔ میں نے اس کی کن پٹی پر ٹھوکر رسید کی، وہ بل بلا کر دور جا گرا۔ دوسرے ہی لمحے سٹین گن کی گولیاں اسے اور اس کے ساتھی کے علاوہ حباس کو بھی چاٹ گئیں۔ چھنا سٹین گن کا کچھ زیادہ ہی آزادانہ استعمال کر رہا تھا۔ میں نے اسے اتنی خون ریزی کی ہدایت نہیں کی تھی، لیکن پھر مجھے یاد آیا کہ پرنس میرا کیا حشر کرنے لگا تھا، اور اس سے پہلے یہاں نہ جانے کتنے انسانوں کو زمانہ قدیم کے جلاد صفت حکمرانوں کے روایتی انداز میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ تب میں نے چھنا کو اس سلسلے میں تنبیہ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ میں نے چبوترے کی آڑ سے دیکھا، چھنا سٹین گن تھامے تہ خانے کے وسط میں تنہا کھڑا تھا اور پرنس شومبی اس کے سامنے چند قدم کے فاصلے پر فرش پر اوندھا لیٹا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ گدی پر رکھے ہوئے تھے، جس کا مطلب تھا کہ وہ کوئی مزاحمت نہ کرنے کا اعلان کر رہا تھا۔ اس کے حلق سے عجیب گھگیائی ہوئی سی آوازیں نکل رہی تھیں۔ باس تم کہاں ہو؟ چھنا نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پکارا۔ میں چبوترے کی آڑ سے نکل آیا۔ دلدار کہاں ہے چھنا؟ میں نے پوچھا۔ باس وہ پرنس کے محافظوں کی لاشیں کار میں ڈال کر سمندر میں پھینکنے جا رہا ہے، چھنا نے جواب دیا۔ دلدار یوں تو میری کمپنی میں سپروائزر تھا، لیکن در حقیقت میرے جاں نثار ساتھیوں کے اس دستے میں شامل تھا جو میں اور چھنا مل کر تیار کر رہے تھے۔ ابھی تک میں اور چھنا ایسے صرف دو ساتھی ڈھونڈ پائے تھے، ایک کا نام دلدار اور دوسرے کا نام تحسین تھا۔ دلدار تو چوڑا چکلا اور خوبصورت جوان تھا، اس کی مضبوطی اس کی جسمانی ساخت سے ہی نمایاں تھی، لیکن تحسین چھپا رستم تھا۔ بظاہر وہ فاقوں کا مارا کوئی منحنی سا شاعر نظر آتا تھا، لیکن اس کے دبلے پتلے جسم میں قدرت نے حیرت انگیز خوبیاں بھر دی تھیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ بنیادی طور پر وہ الیکٹرک انجینئر تھا، مگر اب یہ بات شاید اسے خود بھی صرف ضرورت پڑنے پر ہی یاد آتی تھی۔ اس بنیادی ہنر سے قطع نظر خنجر زنی، پیراکی، جمناسٹک، نشانے بازی اور شکار میں استعمال ہونے والے مختلف قسم کے شکنجے تیار کرنے میں اس کا ثانی ملنا مشکل تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی
کہ اس قدر دبلا پتلا ہونے کے باوجود بلا کا طاقتور اور سخت جان تھا۔ آکٹوپس کی طرح اگر کسی کو گرفت میں لے لیتا تو وہ اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکتا تھا، اور سخت جان اتنا کہ 3-4 دن مسلسل بھوکا رہنے کے باوجود اس کی جسمانی پھرتی اور صلاحیتوں میں کوئی فرق نہیں آتا تھا۔ لاشیں سمندر میں بھجوانے کا تو تم نے ناحق تردد کیا، میں نے چھنا سے کہا اور جہازی سائز کے کموڈ کی طرف اشارہ کیا۔ لاشیں سمندر میں پہنچانے کا تو یہاں نہایت اعلیٰ انتظام ہے۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے پوچھا، اور تحسین کہاں ہے؟ وہ سوئچ بورڈ میں گھپلا کر رہا تھا۔ آ رہا ہوگا، چھنا نے جواب دیا۔ اچھا، پرنس کو تو میں سنبھالتا ہوں، میں نے کہا۔ تم ان 4 سیاہ فاموں کی تلاشی لو، اس میں سے کسی کی جیب میں اس ہتھکڑی کی چابی ہوگی جو میرے ہاتھوں کو لگی ہوئی ہے۔ چھنا چابی کی تلاش میں لاشوں کی جیبیں ٹٹولنے لگا۔ میں نے پرنس کی ٹھوڑی پر ہلکی سی ٹھوکر رسید کی۔ کیا حال ہے پرنس؟ میں نے پوچھا۔ تم نے واقعی یقین کر لیا تھا کہ میں تم جیسے کمینے دشمن سے ملنے کے لیے بغیر کسی انتظام کے لیے نکل کھڑا ہوں گا؟ مجھے مت مارنا، خدا کے لیے، پرنس نے میری بات پر دھیان دیے بغیر گھگیاتے ہوئے کہا۔ تمہیں مارنا ہی تو میں نہیں چاہتا، میں نے گہری سانس لے کر کہا، ورنہ پہلی ملاقات پر ہی تمہارا قصہ پاک کر دیتا۔ چھنا نے ہتھکڑی ایک طرف پھینک دی اور پرخیال نظروں سے پرنس کی طرف دیکھا۔ وہ بوکھلا کر بولا، اب تم میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ سلوک؟ میں نے ملائمت سے کہا اور چھنا کی طرف دیکھا۔ پرنس کو بتاؤ کہ ہم انہیں ایک معمولی سی زحمت دینا چاہتے ہیں۔ چھنا نے تھیلے سے ٹائپ شدہ عدالتی اور سادہ کاغذات کا ایک پلندہ نکال کر پرنس کے سامنے رکھ دیا اور ایک قلم اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، ان سب پر دستخط کر دو، باقی کارروائیاں ہمارے وکیل نمٹاتے رہیں گے۔ ان کاغذات پر دستخط کے بعد یہ پیلس ہماری کمپنی کے کنسٹرکشن ڈویژن کی ملکیت ہو جائے گا۔ اس نے فرش سے قلم اٹھایا اور جھک کر تیزی سے کاغذات پر دستخط کرنا شروع کر دیے۔ چھنا سٹین گن کی نالی سے اسے بتاتا جا رہا تھا کہاں کہاں دستخط کرنے ہیں۔ اب دستخط سے فارغ ہو کر اس نے تھوک نگلتے ہوئے پوچھا، اب تم اوپر چلو گے، اپنی ضرورت کی چیزیں ایک سوٹ کیس میں ڈالو گے، اس کے بعد ہم تمہیں تمہارے طیارے تک چھوڑنے چلے جائیں گے۔ میں نے اس کے پروگرام سے اسے مطلع کیا۔ ایئرپورٹ پر تم یہیں سے ریڈیو کے ذریعے اپنا فلائٹ پلان دو گے اور اپنی ریاست کی طرف پرواز کر جاؤ گے، اور اگر زندہ رہنا چاہو گے تو کبھی ہندوستان کا رخ نہیں کرو گے۔ میں کبھی نہیں آؤں گا، میرا تو پہلے ہی سے یہی ارادہ تھا، وہ جلدی سے بولا۔ اگر تم نے خواہ مخواہ چالاک بننے کی کوشش نہ کی ہوتی تو تمہیں 2 لاکھ روپیہ بھی مل جاتا اور اتنے ساتھیوں سے ہاتھ بھی نہ دھونے پڑتے، میں نے کہا۔ دراصل مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہاں اس پائے کے لوگ بھی پائے جاتے ہیں، اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ پیلس میری مرضی کے مطابق سیٹ ہو چکا تھا اور مہتاب ایک گورنس اور ایک باڈی گارڈ کے ساتھ علاج کے لیے لندن جا چکی تھی۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ کسی بھی روز ایک دن کے لیے پونا جاؤں۔ اپنے کالج فون کر کے میں نے مدن موہن کے گھر کا ایڈریس معلوم کر لیا تھا۔ میں چاہتا تو چھنا، دلدار یا تحسین میں سے کسی کو بھیج کر بھی مدن موہن کو اسی طرح اٹھوا سکتا تھا جس طرح نوکر کے ہاتھ بازار سے کوئی سودا منگوا لیا جائے، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں یہ کام میں خود کرنا چاہتا تھا۔ پھر ایک روز میں اپنی خوش قسمتی پر خود ہی رشک کیے بغیر نہ رہ سکا۔ میں جس کی تلاش میں اتنے دن سے پونا جانے کا پروگرام بنا رہا تھا وہ مجھے بمبئی میں ہی نظر آ گیا۔ جس طرح پونا سے آنے کے بعد سے اب تک میری اپنی شکل و شباہت اور رکھ رکھاؤ میں خاصا فرق آ گیا تھا، اسی طرح مدن موہن بھی ظاہری طور پر کافی بدل چکا تھا۔ وہ وقت سے پہلے ہی بڑا پکا سا نظر آنے لگا تھا۔ آنکھوں کے پپوٹے اور جبڑے خاصے بھاری ہو گئے تھے، بال اس نے بہت بڑھا رکھے تھے، سگریٹ کی جگہ سگار پینا شروع کر دیا تھا، بڑی نفیس تراش خراش کا سوٹ پہنے ہوئے تھا اور کوئی معزز کاروباری آدمی نظر آ رہا تھا۔ میں پہلی نظر میں اسے شاید نہ پہچانتا اور اس کے قریب سے گزرتا چلا جاتا۔ مجھے صرف اس کی آواز نے چونکایا، حالانکہ وہ بہت دھیمے لہجے میں بات کر رہا تھا اور کچھ اس کی آواز پر خمار کا بھی غلبہ تھا، مگر جانے کیوں اس کا لب و لہجہ میری سماعت پر گویا نقش تھا۔ وہ اس وقت نشاط نائٹ کلب کے ریوالونگ ڈور کی ایک طرف سے نکل رہا تھا اور میں دوسری طرف سے اندر جانے لگا تھا۔ ایک امریکی فرم کے 2 نمائندوں سے یہاں میری ملاقات طے تھی جس کا وقت ہو چکا تھا۔ میں گھومتے دروازے سے اندر تو چلا گیا، لیکن اس وقت میں مدن موہن کو پہچان چکا تھا، اس لیے دوسری طرف سے اس کے پیچھے پیچھے نکل آیا۔ اس کے ساتھ
30-35 سال کی ایک انتہائی حسین عورت تھی جس کے ماتھے پر تلک چمک رہا تھا۔ وہ کاسنی ساڑی میں تھی اور اس کا جسم گویا سانچے میں ڈھلا ہوا تھا۔ بظاہر وہ سیدھی سادی اور شرمیلی سی عورت نظر آنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میں نے سامنے سے آتے وقت ایک لمحے کے لیے ہی اس کی طرف دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چھپی ہوئی مکاری کا جائزہ لے لیا تھا۔ اب میں اس کے پیچھے چلتے ہوئے اس پر نظر جمائے ہوئے تھا۔ مجھے یقین تھا کہ تعقب کا شبہ اگر ہوا بھی تو اس عورت ہی کو ہوگا۔